السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آواز کا کنفرم کر دیں، فیس بک پر آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ وائس کلیئرنس دیجیے۔ جی الحمدللہ، تھوڑا انتظار کیجیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر پڑھ رہے ہیں۔ پارے کا آغاز مسلمانوں کو عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے حکم سے کیا جا رہا ہے، یعنی تم اس وقت تک نیکی کی معراج کو، نیکی کی اصل روح کو، جنت کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ متاع عزیز کو فی سبیل اللہ صدقہ نہ کر دو۔ جو ہی یہ حکم نازل ہوا، صحابہ نے اپنی اپنی متاع عزیز کو فی سبیل اللہ دے دیا۔ بخاری میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری جائیداد میں مجھے سب سے محبوب وہ بیروحا کا باغ ہے جو عین مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے پانی سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اللہ کے رسول، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرما دیں، یعنی جس کو چاہیں دیں۔ بخاری میں ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا۔ اور یہاں بھی دیکھیں تو اللہ عز و جل نے سارا مانگا ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ بندوں سے ان کی محبوب چیزیں ساری نہیں مانگی، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو ہی کامل نیکی قرار دے دیا۔ لن تنالوا البر، تم پوری نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ کہہ دے تو لاؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ اعتراض بھی کرتے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیم کی اتباع کا دعوے دار بتاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ تورات کے اترنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں حلال تھیں، پھر ملت ابراہیمی میں یہ کیسے حرام ہو سکتی ہیں؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات میں دکھاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے بہتان گھڑنے سے باز رہو۔ اس حوالے سے ایک پس منظر بھی بتایا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو شٹیکا کا پین تھا، پرہیز کے طور پر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا۔ یہودیوں نے یہی مشہور کر دیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی وضاحت کی کہ کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، یعقوب علیہ السلام نے بطور علاج پرہیز اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا تھا۔ اور اسی طرح جو چیزیں حرام ہوئی بھی تو وہ یہودیوں کے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، جیسے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے
تو اللہ عز و جل ان پر حلال کو بھی حرام کر دیتا۔ تو اس بات کی یہاں وضاحت ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر اپنی طرف سے باتیں کہتے ہو تو پھر ثبوت لاؤ، جو آج تک یہودی اصل تورات سے پیش نہیں کر سکے۔ قل صدق اللہ، کہہ دے اللہ نے سچ فرمایا، سو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو ایک طرف کا تھا اور وہ شرک کرنے والوں سے نہ تھا۔ یعنی ویسے تو ابراہیم کے فالورز ہونے کی بات کرتے ہو مگر عقیدہ تمہارا ان سے ملتا نہیں ہے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ یہ مکہ کا نام ہے، بکہ بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہودی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، اور دعویٰ کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، جس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اصل قدیمی اور قبلہ ابراہیمی کعبۃ اللہ ہی ہے، اور اس کی نشانی بھی ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، جو دلیل ہے کہ اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور من استطاعت کے مفہوم میں راستے کا پرامن ہونا، ٹریولنگ ممکن ہونا، اور جان و مال کے نقصان کا خطرہ نہ ہونا، اور عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لایا؟ تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ کو پکڑنا اس کے قرآن کو تھامنا ہے، یعنی جب قرآن میں صریح احکامات آ گئے تو کیوں یہود و نصارہ کی باتوں میں آتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ یہ تو کفر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کا تقوی اور اسلام پر موت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان اپنے ہر کام کو اپنا آخری کام سمجھتے ہوئے رب کی اطاعت کرتا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے قرآن کو تھامنے سے شیر و شکر ہو گئے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی من اعدانا، اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور ہمارے درمیان اصلاح فرما، اور ہمیں دشمنوں کے خلاف متحد کر دے اور ہماری مدد فرما۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر فلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس فضائل اعمال بتاؤ، امر بالمعروف بتاؤ، نہی عن المنکر پر سختی نہ کرو، وہ ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے۔
یہ پرسنل نہیں ہے، بلکہ پرسنل تو یہ ہے کہ مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جہاں برائی دیکھے اپنے دائرہ کار اپنی استطاعت کے مطابق اسے مٹائے، ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے، اور یہ آخری ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کی فرقہ واریت ہے۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا سب آگ میں جائیں گے مگر ایک۔ پوچھنے پر بتایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب حنفی، مالکی، شافی، حنبلی نہ تھے، بلکہ وہ قرآن و حدیث کے فالورز تھے، اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو اصل ہے۔ اس کے بعد مختلف ناموں کے ساتھ جو الگ الگ چیزیں بیان ہوتی رہیں گی وہ فرقہ واریت ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج بھی وائٹ کمپلیکشن اور گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا، یہ خاص طور پر خواتین کے دل کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر یہ ارمان پورا کرنا ہی ہے تو پھر آخرت کا کیجئے کہ جہاں ایک بار کی سیاہی، نہ سرجری، نہ گلوٹاتھائن، نہ کریمز، نہ میڈیسن کسی سے امپروو نہیں ہو سکے گی، اور ایک بار کی سفیدی سن ٹیگ یا اوور ایج سے کبھی ڈل نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں دھوپ نہیں ہے اور سائے ہی سائے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین سے ہیں۔ یہ قرآن کا انصاف ہے کہ ان کے اچھوں کی صفت بیان کی، مگر یہود و نصارہ تو بس اسلاموفوبیا کا ہی شکار ہیں کہ کسی کی کبھی بھی اچھائی نظر نہیں آتی۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو بھی نیکی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی، تو اسے 2 اجر ملیں گے۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا
تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ کی خاطر نیکی نہیں کرتا بلکہ اپنے مفاد، شہرت، دولت، دوسری چیزوں کی خاطر، تو کبھی اس کی وہ نیکی اس کے کام نہیں آتی، بلکہ وہ چیریٹی تو ہو سکتی ہے مگر نیکی نہیں۔ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر نبی کے طریقے پر کیا جائے، تب ہی وہ نیکی شمار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو، ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ ابن ابی حاتم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہیں کہا گیا اہل کتاب میں سے فلاں شخص وہ بہت اچھا رائٹر ہے تو آپ اسے سیکٹری رکھ لیں۔ فرمایا پھر تو میں مومنوں کے سوا رازدار بنانے والا ہوں گا، جبکہ اللہ نے منع کیا لا تتخذوا بطانہ، انہیں دلی دوست، رازدار مت بناؤ۔ اصل میں حساس اداروں میں اہم عہدوں پر نان مسلمز کو بٹھانا، عہدوں سے نوازنا، پھر خواہ وہ قادیانی ہیں، اقلیتیں ہیں یا جو بھی، تو یہ اپنے راز خود آؤٹ کرنا ہے، اور سلف صالحین اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہاں انتم، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، یعنی بڑی انسانیت یاد آتی ہے فلاں فلاں، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو یعنی سابقہ کتب پر بھی، مگر وہ احترام قرآن نہیں کرتے، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی اگر ایسا ہے بھی صحیح تو صرف کہنے کی حد تک، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کے پور کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کہیں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو یعنی اللہ سے تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں سے غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر لیا، اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعض نے مدینہ رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، بعض نے نکلنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے۔ مقام شوط پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آیا۔ اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے، مگر اللہ نے ان کو ثابت قدمی بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی یہ جمعیت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو بٹھایا، جس کی طرف قرآن نے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال سے اشارہ کی۔ جبل احد اسلامی فوج کی بیک میں تھا، اور ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے
اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہو چکا ہے، انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو پیچھے سے حملے کا موقع مل گیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ثابت قدم رہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئے۔ آخر کار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹنا پڑا۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں جنگ کے بعض واقعات کی طرف اشارے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان، اور جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں؟ یہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، بس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیس لک من الامر شیء، یعنی فتح شکست آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، یعنی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو نبیوں کو رب سے بڑھائیں، ولیوں کو نبیوں سے ملائیں، یہاں تو اللہ نے سب اپنے اختیار میں رکھا۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بخاری میں ہے کہ بعض مشرکوں اور کافروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام نہیں لے کر بد دعا کی تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل کی، لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو اے نبی آپ لعنت نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ کیا خبر اللہ اسے توبہ کی توفیق بخش دے۔ ہاں جنرلی کفار پر لعنت کی جا سکتی ہے، یہ درست ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ دل کی بڑی صاف، ہر بات کہہ دیتی ہے کچھ رکھتی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ باتوں کو دل میں رکھنا، غصے کو پی جانا، یہ نیکوکاروں کی صفت ضرور ہے۔ والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہوں پر ڈٹ نہیں جاتے جبکہ وہ جانتے ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم، بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، سو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اللہ کی طرف سے بڑی پیاری موٹیویشن ہے کہ جس میں سستی اور غم کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے اور شیطان انسان کو مغموم کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوشحال دیکھ کر، تنگی میں بھی شکر کرنے والا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یمسسکم قرحن، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو دن ہے، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی مسلمان کا تو کسی حال میں بھی نقصان نہیں، اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے صبر کرتا ہے تو اجر پا جاتا ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو اجر پا جاتا ہے۔ اور جبکہ کفار کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر دنیا مل بھی جائے تو آخرت تو ویسے چلی گئی، اور دنیا میں نقصان ہو تو کوئی تسلی بھی نہیں، کوئی امید نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ یعنی ٹیسٹ ہوگا تو ڈگری ملے گی، غیر انٹری ٹیسٹ کے کیسے جنت میں انٹر ہو جاؤ گے؟ جنت خالی آرزوؤں کا نام نہیں ہے، باقاعدہ امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، یعنی قتال سے پہلے قتال کے بڑے دعوے تھے، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی پہلے بڑی خواہش تھی کہ جہاد فرض ہو، قتال کا حکم ملے، مگر جب موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہ سکے اور بعض بھاگ نکلے۔ اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا تو تمہیں چاہیے کہ پوری جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور پامردی کا ثبوت دیتے۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ ہاں، اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اس میں ایک تو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پر مسلمانوں کی صفوں میں جو کھلبلی مچی اس کی طرف اشارہ ہے کہ کفار کی افواہ پر تمہارے قدم کیوں ڈگمگائے، تم تو اللہ کی خاطر لڑ رہے تھے اور اللہ تو ہمیشہ ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ کے دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ مکمل آیت تلاوت کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے اسے ان سے لے لیا، تو جسے سنو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے ابو بکر سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کے قائل نہیں ہیں، انہیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی بے ادبی، گستاخی یا توہین ہوتی تو اللہ عز و جل آپ کے لیے ماتا اور قتلا استعمال نہ فرماتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ہیں
جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں، اس دعا میں گناہوں کی مغفرت اور اپنی غلطیوں کا احساس، شرمندگی اور معافی اور ثابت قدمی اور نصرت کا سوال ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، اور یہی اسلام میں سکھایا گیا۔ جو صرف دنیا مانگتا ہے وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت کے ساتھ دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے۔ اور یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وہاں بھی سکھایا گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ یہ گھاٹی سے اترنے اور مال غنیمت سمیٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو صحابہ کی اس جنگی غلطی پر، ایسا انسان ایک غلطی ہوئی جس کے بارے میں اللہ نے معافی کا سرٹیفکیٹ بھی اتار دیا، مگر ابھی بھی زبانیں چلاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اذ تصعدون، جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم نہ اس غم پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بھڑیں، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ عفا اللہ عنہم، اب اگر کوئی صحابہ کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرے گا تو وہ خود اپنا دامن سیاہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا
جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی موت تو آنی ہی آنی ہے، جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ تو کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان جائے، خوش نصیبی حاصل ہو جائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے پہلے جیسی محبت اور قربت کا حکم دیا گیا۔ پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، مگر لوگ کبھی بھی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں فلاں کی بندش، فلاں کی بندش۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندش ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جب اللہ مدد کرے تو کسی کی بندش نہیں چلتی۔ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھیڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے، یعنی ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہی بات دوسرے پارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی اسی دنیا میں ہے، کیونکہ وہاں آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، یعنی جنہیں جہاد کرتا چھوڑ آئے ان کو ملنے والے انعامات پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے جو ختم، اور غم ماضی کا ہوتا ہے یہ بھی ختم۔ وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا
ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ آیت واقعہ حمراء الاسد کے بارے میں ہے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام بھیجا کہ وہ بہت بڑا لشکر جمع کر کے آ رہا ہے اور مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کے بجائے مزید ایمانی قوت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح بخاری میں ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگ ڈرانے لگے، ان الناس قد جمعوا لکم، ڈرانے لگے تو آگے سے کیا جواب دیا؟ ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ جب بھی کہیں سے آپ کو بلیک میل، پریشرائز کیا جا رہا ہو تو یہ بہترین جواب اور دعا ہے۔ فانقلبوا، تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیں بعض مومنٹ امتحان ہوتے ہیں اور اس وقت نکالے گئے جملے زندگی آسان کر دیتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ سے ڈرنا اس کی نافرمانی کی جرت نہ کرنا ہے، گناہ کو چھوڑنا اور جہنم سے بچنا ہے کہ اس کی سزا کا ڈر ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ان کی تو دنیا بڑی حسین ہے، تو یہ انہیں دنیا میں مل رہا ہے، آخرت ختم ہے، اس پر رشک نہ کریں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ یہ ہے جواب جو ہر وقت یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ نافرمان ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو انہیں یہ سب کیوں ملا ہوا ہے؟ یہ ڈھیل ہے اور اصل میں عذاب مہین کی طرف پہنچنے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ یعنی امتحان انسان کو اڑانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، یعنی یہ سب بتا کے کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے کہ وحی کے ذریعے اسے کچھ بتائے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، سیونگ ہو رہی ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو اللہ نے کچھ مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لقد سمع اللہ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اس سے پہلے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر زور دیا گیا تو یہودی اعتراضات کرنے لگے کہ لو جی اللہ بھی فقیر ہو گیا،
اور بندوں سے قرض مانگنے پر آ گیا تو ان کے جواب میں آیت اتری کہ ہم گستاخوں کا ریکارڈ بنا رہے ہیں اور عنقریب وہ کافر کردار کو پہنچیں گے اور عذاب حریق کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ الذین قالوا، جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دے بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ چیز لے کر بھی جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک کئی رسول تجھ سے پہلے جھٹلائے گئے جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی پرواہ نہ کی، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، یعنی دنیا کے مفاد کو عزیز رکھا۔ سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کر جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ بس تو انہیں عذاب سے بس نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حلال حرام کی تمیز کے بغیر جسٹ سراہے جانے کی خواہش، اور وہ بھی اس پر جو کیا بھی نہیں، یہ یقیناً عذاب علیم تک پہنچانے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اس آیت سے آخر سورت تک آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ دعا بھی ہے اور دل کی ترجمانی بھی ہے، رب سے مناجات ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا تو نے وعدہ ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، یہ مساوات ہے، تمہارا باز باز سے ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا، اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی رونق ریل پیل، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔
اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کا انصاف، جا بجا اہل کتاب کے نیکوکاروں کی بھی گواہی دی۔ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ سورہ النساء شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ یہ سورت خواتین کے حقوق کے ارد گرد گھومتی ہے، اسی لیے اس کا نام النساء ہے۔ یہ ویمن رائٹس کی چیمپئن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی تو تقویٰ سے آغاز کیا۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی عورت کو مرد کے برابر کھڑا کیا، یعنی تخلیق میں برابر ہے، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی یعنی قطع تعلقی سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے۔ اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ پورا حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس سے تھوڑا ہو یا بہت، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ اس لیے بھی کہ عموماً دیتے ہوئے رویے تلخ ہو جاتے ہیں، گویا احسان کر رہے ہوں، نیکی ضائع۔ اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے، یعنی جیسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا، ایسے ہی دوسروں کے بچوں کی امانتوں کی حفاظت کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اب یہ وراثت کا قانون ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پھر باقی عورتوں کی کفالت کرنی ہے، اپنی بہن، بیوی، بیٹی اور ماں، تو اسی لیے اسے ڈبل دیا، اس کے اپنے لیے نہیں دیا، خواتین کے لیے دیا۔ پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے،
یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد، یا ایسی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں حصے دار ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد، اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ تل کا حدود اللہ، اللہ نے وراثت کو حدود اللہ قرار دیا اور اس حکم کی اطاعت پر جنت اور فوز عظیم کا وعدہ فرمایا، اور نافرمانی اور حدود اللہ کی پامالی کی صورت میں ہمیشہ کی آگ اور عذاب مہین کی سزا سنائی۔ افسوس کہ بڑے بڑے بظاہر متقی لوگ بھی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جائیداد بیٹوں کو دے دیں زندگی میں ہی اور بیٹیوں کو محروم کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی وارث کمزور ہو تو اسے بھی وراثت سے حصہ نہیں دیتے۔ ان سب لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ واللاتی، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، یعنی اللہ کا کوئی اور حکم آ جائے، جیسے رجم سنسار کرنا اور کوڑے مارنا۔ اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں سو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے خیال ہٹا لو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لوگے؟ اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ یعنی کبھی تو چاند تارے توڑ لانے کی باتیں بھی ہوئی تھیں، اسی لیے اگر علیحدگی تک بھی نوبت آ جائے تو اس میں بھی حسن سلوک اور اخلاق ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، ماؤں کا احترام تقدس، مگر جو پہلے گزر چکا، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہاں سے ان عورتوں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے جن سے نکاح حرام ہے، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے، یعنی ماؤں سے نکاح کرنا۔ حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی بریسٹ مدرز، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، یعنی
بیوی کے پچھلے گھر کی اولاد لڑکیاں، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں یعنی بہویں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قرآن مجید میں صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، مگر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت بھی شریعت کا مستقل ماخذ ہے۔ قرآن میں صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع آیا ہے، اور حدیث میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کو جمع کرنا بھی منع آیا ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ الحمدللہ، پارہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اسٹوڈنٹس زوم کلاس لنک جوائن کریں، اپنے سوالات کے لیے زوم لنک اوپن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تھوڑا سا انتظار کریں، زوم کلاس آ جائے تو انشاءاللہ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کے پارے میں سے ہمارے کچھ سوالات ہیں، واٹس ایپ میں آ جائیے، انشاءاللہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں فیس بک آڈینس کے لیے۔ پہلی آیت ہے لن تنالوا البر، یہ بہت اہم آیت ہے، اس کا پس منظر کہ اس آیت کے نزول پر صحابہ کا عمل کیسا تھا۔ اس کے بعد آیت ہے کل الطعام، اس کے پس منظر میں یہود کا جو یعقوب علیہ السلام پر الزام تھا تو قرآن نے کیا جواب دیا۔ ایک اگلا سوال ہے کہ مکہ شہر کے اس کے علاوہ مختلف قرآنی نام، ٹھیک ہے آپ پہلے پڑھ چکی ہیں وہ سے، اور تالیف قلب کی دعا، دلوں کو آپس میں جوڑنے اتحاد کے لیے نبوی دعا۔ احد کا واقعہ کب پیش آیا، احد کب ہوا، کفار کی تعداد کیا تھی اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس حوالے سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اختیار دیا۔ آیت لیس لک من الامر شیء، اس کی روشنی میں، اور کیا کسی کافر کا جس کا عالم اسلام پر، عالم انسانیت پر ظلم عیاں ہو، جیسے بڑے بڑے نام آپ کہیں بل گیٹس اور مارک زکربرگ اور اسی طرح، تو کیا ان کے نام لے کر ان پر لعنت کرنا جائز ہے، یا کفار پر لعنت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح یہ جو خاص طور پر خواتین میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ میں دل کی صاف ہوں اور منہ پر جو آتا ہے بول دیتی ہوں، کیا دل میں کچھ رکھنا یا منہ پہ نکال دینا کیا ٹھیک ہے؟ والکاظمین الغیظ کی روشنی میں جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، حدیث کی عربی عبارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ اور کون سی آیات تلاوت کی،
اور اس خطبے کے بارے میں، اسپیچ کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا کیا قول ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا، اور آیت یا دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کی فضیلت، ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل، اور مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وعید، سیطوقون، اس کی روشنی میں سورہ آل عمران کی آخری آیات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، کیا معمول تھا، اس حوالے سے سورہ نساء کا زمانہ نزول اور موضوع کیا ہے، اور وراثت تلفی، حق کے وراثت تلف کرنے والوں کے لیے یا وارثین کو محروم رکھنے والوں کے لیے قرآنی کیا وعید ہے، اور وراثت کے قانون پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا بشارت ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہ اس بارے کے سوالات ہیں، ہوپ کہ آپ سوالات کے ساتھ ہی آپ کو کلیئر ہو رہے ہوں گے وہ جواب، وہ جو آپ پہلے سن چکی ہیں۔ جی، اس کے علاوہ آپ کے کچھ کوسچنز ہوں، اس کی تیاری آپ خود کریں، اور آپ کو اسی طرح واٹس ایپ میں رہنمائی بھی دی جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کل سارے آگے تھے کوشچن، اور اس کے لیے بہت ہمیں آسانی بھی رہی، اور وہ لکھنے میں پھر اپنے پاس سیو کرنے میں سب کچھ بہت اچھی، یہ بلکہ زیادہ اچھا لگا۔ اور میں چاہ رہی تھی کہ فرسٹ پارا اور سیکنڈ پارا کا بھی اگر ایڈمن اس طرح کرتے ہیں تو ہمارے لیے اچھا مواد ہو جائے گا۔ آپ تو پرانے ممبر ہیں، آپ کو کیوں نہیں شو ہوا؟ آپ بتائیں، باقی بتائیں، انہیں پہلے پارے کی دوسرے پارے کی ریسیو ہوئی؟ آپ چیک کیجئے، شاید آپ کی نظروں سے نہیں گزرا، پیچھے ہو گیا، آپ چیک کریں، آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیر۔ آپ سب میوٹ کر دیں پلیز، ہاں جی، آپ سب میوٹ کریں، اور اس کے بعد 1 by 1 بولیے۔ جی السلام علیکم۔ جی باجی، آپ نے جو کوشچن بولے تھے کل بھی، تو ہماری سمجھ میں نہیں آ پائے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تالیف قلب، اس کا مطلب کیا ہے؟ تالیف ہے الف یؤلف، ملانا، جوڑنا، ٹھیک ہے، اور قلب دل کو کہتے ہیں۔ تالیف قلب کا مطلب ہے دلوں کو جوڑنا، ناراض، روٹھے ہوئے، نفرت سے بھرے ہوئے دلوں کو قریب لانا، جوڑنا، محبت سے جوڑ دینا۔ اس کے لیے قرآن میں، حدیث میں تالیف قلب ہے، عربی میں تالیف قلب کہتے ہیں نا، تالیف ملانا، قلب دلوں کا، دلوں کو محبت سے جوڑ دینا، دلوں میں پیار بھر دینا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ گھر پہ میں عورتوں کو جمع کر کے جماعت کر سکتی ہوں، جی، تو آپ نے حدیث بیان کی تھی، اس میں اذان کا ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن کا ارینج کر کے دیا، تو کیا گھر میں الگ سے اذان بھی کروانی پڑے گی مجھے؟ نہیں، آپ کے لیے جو آپ کے علاقے میں اذان ہوتی ہے وہ کافی ہے، چونکہ وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، اذان نہیں ہوتی تھی، تو گھر کے بالکل سامنے مسجد ہے۔ ہاں جی، آپ کے لیے وہ کافی ہے، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اجازت اب اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب ساتھ ساتھ ساری مساجد ہیں اور باقاعدہ اذانیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح باقاعدہ ٹائم سسٹم سب خواتین کو پتہ ہے۔ اذان مرد کے ساتھ خاص ہے، اور اسی طرح مسجد کے لیے بہتر ہے، مسجد کے ساتھ ہے، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر گویا انہیں ایک قسم کی مسجد بنا کے دی، آپ آئے، آپ نے متعین کی، اور اسی لیے اب اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مساجد وغیرہ ساتھ ہیں، ٹائم وغیرہ کی آسانی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، اور اذان عورت کے لیے نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ تو پھر میں نے ظاہر شوہر کو یا بیٹے کو کہنا تھا، لیکن الحمدللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، کلیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، یہ
حدیث سن کے بڑا کلیئر ہوا، لیکن کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں نماز تراویح اسی طرح عورتیں مل کے آریہ کی آوازیں سنتے رہے ہیں ہم سے قرآن پاک، لیکن اب کچھ علماء کرام سے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے. تو بس وہ فقہی تناظر میں جو کہتے ہیں نا کہ عورتیں نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتی یا عورت کی جماعت نہیں کرا سکتی، وہ اپنے فقہی مسائل میں ایسے کہتے ہیں، فقہ کی روشنی میں کہتے ہیں، ان کے بڑوں نے کہہ دیا یا کسی نے کہہ دیا. حالانکہ جو ائمہ اربعہ ہیں وہ بھی اس کے خلاف نہیں تھے. یہ بعد میں انہوں نے اپنے فقہ میں یہ چیز ایڈ کر دی اور اس پر اپنے فرقے کی پہچان اسی پہ بنا لی. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حدیث میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا واقعات ملتے ہیں، ہمیں دلائل ملتے ہیں. تو جی بالکل ایک نہیں کئی ملتے ہیں. جی اور امہات المومنین نے بھی مل کے نماز صلاۃ التسبیح پڑھی ہوئی ہے. صلاۃ التسبیح کی بات اور ہے. صلاۃ التسبیح کے حوالے سے میرے کئی کلپس اپلوڈڈ ہیں، میں لنک شیئر کر دوں گی، آپ پلیز وہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو مکمل وضاحت مل جائے. ٹھیک ہے. بات یہاں پہ نماز، فرضی نماز اور نفل نماز تراویح وغیرہ کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فرضی اور نفلی نماز کے اگرچہ صلاۃ التسبیح بھی نفل نماز ہے، لیکن اس کے اس بات کے حوالے سے بھی واقعات میں اختلاف ہے. تو لہٰذا آپ پلیز وہ مکمل سنیں. اس میں گنجائش ہے تو کتنی ہے، یعنی اتنی ہے کہ انفرادی حد تک بس، وگرنہ اس کی جماعت کرانا یہ بدعت میں شمار ہو جائے گا. تو میم فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ، کون سی نماز؟ فرض نماز جی فرض نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے. یہ تو یہی اصل تو بات اسی کی ہو رہی ہے نا. عورت کو جماعت، عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے. یہی تو واقعہ ہے کہ جس کا میں نے حوالہ دیا کہ اذان باقاعدہ کہی جاتی ہے اور پھر وہ عورتوں کی جماعت کراتی ہیں. ہاں جی شکریہ. جی جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کوئی ایسی بات بتائیں کہ تہجد کی جو ہے نا وہ ریگولر عادت پڑ جائے، کچھ ایسا بتائیں. تہجد یہ بیدار دلوں کا کام ہے جو غفلت اور سستی میں ہوتے ہیں، یا خاص طور پر جس کی زندگی میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور وہ ان سے واقعی چھٹکارا چاہتا ہے. تو یہی وہ ٹائم ہے، یہی وہ در ہے کہ جہاں سے آسانی ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص اپنے درد دل کے غم کا علاج ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے، یعنی ایک طرف ہمارے دن ٹھنڈی سانسوں میں اور پریشانیوں میں گزرتے ہیں، دوسری طرف جو وقت ہے کہ جب اللہ عز و جل بلا رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے لینے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، اس وقت ہم سوئے رہیں. تو اس وقت جب آنکھ کھلتی ہے رات کو تو اپنے غموں کو اور اپنی تکلیفوں کو یاد کریں، تو وہ چیز انسان کے لیے بیڈ سے کک بن جاتی ہے کہ میرے مشکلات میری زندگی میں بہت ہیں اور یہی ٹائم ہے ان کے حل کا. تو یہ سوچ جو ہے نا کہ جب تھوڑی سی، کیونکہ اس وقت شیطان کیا کرتا ہے کہ ابھی سردی ہے یا ابھی نیند آ رہی ہے یا ابھی اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا، تو اس وقت تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں اپنی وہ چیزیں لے آئیں کہ جو دن بھر میں ہوتی ہیں. تو یہ چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ ابھی یہی تو حل کا وقت ہے، اب نہیں اٹھوں گی تو پھر کب، کیسے. اور اس وقت میں مانگی گئی دعائیں یہ بہت زیادہ جلد فوری قبول ہونے والی ہیں. اس حوالے سے قرآنی اور نبوی بشارتیں ہیں. صحیح ہے. اللہ پاک توفیق دے. آمین. السلام علیکم. آج میم کلاس کا ٹائم چینج تھا؟ نہیں، آج تھوڑا آپ دیکھ رہی ہیں کہ لائٹ کا ایشو تھا، تو جو لینڈ لائن پی ٹی سی ایل ہے، یہ وائی فائی، اس کی وجہ سے وہ میسیج بھی آپ کو ڈلیور نہیں ہو سکا. پھر ارجنٹ اور ارینج کیا جس کی وجہ سے 2-3 منٹ کلاس لیٹ ہو گئی. کلاس کا ٹائم وہی ہے 6:15 انشاءاللہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا یہ جب ٹائم ختم ہوتا ہے یہ سوال جواب کا، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل ٹائم ہوتا ہے اشراق کی نماز کا، پڑھ سکتی ہیں. شکریہ. جزاکم بالخیر. میم جیسے یہ نغمہ کہہ رہی تھی کہ ہم سعودیہ میں کرتے تھے تو یہاں گھر میں اہتمام کریں، ویسے تو گھر میں اہتمام کرنا گناہ تو نہیں، مگر ان کو بتانا چاہیے نا کہ یہاں پہ بھی مسجدوں میں تراویح وغیرہ ہوتی ہے. دیکھیں اگر مسجد میں کوئی عورت خود نہیں جا پا رہی یا ایون باقی ساری عورتوں کی رعایت رکھتے ہوئے وہ گھر میں کرانا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے. اور ویسے اس کے علاوہ بھی کئی اس کے مطلب اہم پوائنٹس ہیں، مثلا کسی حافظہ بچی کا حفظ ریویژن ہوتی ہے. اسی طرح دوسری خواتین جتنی فرینکلی یا گھر کے ماحول میں اپنے بچوں کے ساتھ مساجد میں چھوٹے چھوٹے بچے یا ان کے پیمپر، ان کی فیڈنگ، بہت ساری چیزوں کا مسائل ہوتے ہیں، تو جب گھروں میں اجازت ہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خواتین کی جماعت کروا سکتی ہیں، خاص طور پر حافظہ بچی کہ اگر اس طرح اس کو موقع نہ ملے، یہ حال تو کہ مساجد میں اہتمام ہو، ٹھیک ہے، لیکن حافظہ بچی کے لیے خواتین کی امامت سے بہت فائدے ہیں. ظاہر ہے جو جماعت کرا رہی ہے اس نے حفظ کیا ہوا ہے نا. جی وہ بات تو ٹھیک ہے، ویسے ان کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو شاید نہ پتا ہو کہ یہاں پہ مسجدوں میں تراویحیں نہیں ہوتی، وہ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں. اچھا، میرے خیال میں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ مساجد میں آپ کے پاس سہولت نہیں ہے. جی نغمہ. جی میم، نہیں میرے پاس جو گھر کے پاس مسجد ہے اس میں سہولت نہیں ہے لیڈیز کی، حالانکہ وہ ڈبل سٹوری مسجد ہے لیکن چھوٹی ہے. تو اس صورت تو میں نے تو زیادہ ہسبینڈ سے ضرورت ہو پتا جاتی ہے نا، اس صورت میں تو گھر میں مطلب زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ خواتین کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا کریں. میں نے ارد گرد سے معلومات کی ہے، سب لیڈیز یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم گھر میں پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ حافظ تو ہے نہیں کہ اتنی لمبی لمبی قرات یا کچھ کر سکیں. تو کچھ لوگ پھر آپ کو پتا ہے اکیلے اکیلے نماز میں وہ خوشو خضو نہیں آتا، جب انسان مل کے پڑھتا ہے اپنے دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلے ایک پارہ بالکل ہم ایسے لوگ ہے. تلاوت کر رہے ہیں روز. تو میم یہ دیکھ کے بھی قرآن میں جو قرات کرائے گا، مطلب امامت کرائے گی بچی، فرض تو نماز وہ میں دیکھ نہیں، کے قرآن پڑھ سکتی ہے؟ ہاں فرض نماز میں نہیں لیکن نوافل میں جی کر سکتے ہیں. تراویح میں کر جی سکتی ہیں. تراویح میں کر سکتے ہیں. فرض نماز میں آپ کو جو آتی ہیں بس وہی پڑھ لیں. جی جی ہے ہمارے پاس مسجد، لیکن پاس نہیں ہے، اس میں گاڑی میں مطلب جانا پڑے گا، اور میں ویسے بھی موروں کا بھی مجھے مسئلہ ہے تو اتنا میں چل بھی نہیں سکتی. پھر اس طرح مجھے اور محلے والے بھی جو ہیں وہ باجماعت پڑھ سکتی ہیں، جی ایسے ہے، ایسے کئی کو کسی کی فائدہ ہو رہ بھی جاتا ہے. جاتی ہے، چلو یہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ کر کے پڑھتے ہیں، تو اور کسی کی رہ بھی سکتی ہیں. ویسے ذرا ایک محلے میں مل جائے گا سب کو تو وہ لوگ آ سکتے ہیں پڑھنے، آسانی ہو جائے گی ان کے لیے انشاءاللہ. جو مسجد میں جا سکتی ہیں یقیناً ان کے لیے زیادہ اچھی بات ہے مسجد کو آباد کرنا، اور خاص طور پر خواتین کا جب سیکشن موجود ہو. لیکن جب خواتین کا سیکشن موجود نہیں ہے پھر یہی بہتر حل ہے، جبکہ اس جی میں نئی اجازت بھی مسجد ہے. تو اصل چیز یہ وہاں ہے پہ کہ لیڈیز اجازت ہے کہ نہیں ہے، تو ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اجازت ہے کہ نہیں ہے، تو اجازت ثابت ہے. جی 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 میم اگر لڑکی حافظہ لڑکی نہیں لڑکا میسر ہے تو پھر کیا ایسے آگے وہ امامت کرائے اور پردہ باندھے اور پیچھے پوری لیڈیز ایسے کر سکتے ہیں، یا پھر لڑکا اور پھر ایک ساتھ جینٹس کی بھی پردہ اور لیڈیز؟ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل. کوئی مرد جماعت کرے، مرد کا تو امامت اس کا زیادہ حق بنتا ہے، تو وہ عورتوں کی جماعت کرا سکتا ہے، کسی حافظ کو ہائر کیا جا سکتا ہے.
اور اسی طرح اگر وہ یعنی مسجد کے علاوہ کہیں تراویح وغیرہ کے لیے انتظام کیا جائے تو مساجد کے علاوہ بھی تراویح کی امامت کرائی جا سکتی ہے، میل بھی کرا سکتا ہے مردوں عورتوں کی. ہاں جو ہیں عورت کے پیچھے مرد نہیں ٹھہر سکتا، لیکن مرد کے پیچھے عورتیں مرد دونوں ہیں. میم اگر گھر میں ہم صرف نہیں لیڈیز میم مطلب میرا بیٹا جی شہناز کو بات پورا کرنے تو دیں. گھر میں ہم لوگ لیڈیز جی سوری جی اٹس اوکے. جی میم اگر حافظ مطلب لڑکا ہو صرف وہی صف میں مطلب امامت وہی کرائے اور کوئی جینٹس کی صف نہ ہو تو چلے گا؟ جی بالکل کوئی حرج بس نہیں. لڑکا ہو امامت مطلب مرد امام امام پھر پردہ جی جی لڑکا پردہ ہونا پھر ہاں جی کرا سکتا ہے، بالکل کرا سکتا ہے. پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، بس اچھی بات ہے. بس یہی میرا بھی سوال نہیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں کہ وہ اگر لڑکا امامت کرا رہا ہے تو اس کے پیچھے پھر ایک جینٹس کی صف ہونا چاہیے یا پھر یہ بس لڑکا اگر امامت میسر کرا رہا ہے اور پردہ باندھ کے بس؟ جی آپ پردہ لٹکا دیں تاکہ عورتوں کے پردے داری کا وہ سین باقی رہے، یا بعضوں کا سیکشن ایسے بنے ہوتے ہیں کہ کوئی آڑ وغیرہ، تو ٹھیک ہے اس کے پیچھے عورتیں ٹھہریں گی. مرد کے پیچھے ایک صف مرد کی ہونا لازمی نہیں ہے. وہ تو ہے کہ اگر وہ ہیں موجود ہیں تو وہ صف بنائیں گے، اگر نہیں ہیں تو ایک مرد کے پیچھے ساری عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. جزاک کرونا میں الحمدللہ ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا کیونکہ مسجدیں بند ہو گئی تھی مکہ کی، سعودی عرب کی، تو ہم لوگ میرے بیٹا کرواتا تھا، ہم لوگ میاں بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھتے جی تھے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جزاک. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اگر کوئی حافظہ مطلب پورا قرآن پاک کچھ نہ کیا ہو، مطلب 10 پارے ہوں 10 پارہ ہے اس میں، تو وہ پڑھا سکتی ہے؟ بالکل پڑھا سکتی ہے. یہ تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو بھی موجود ہیں ان میں جو سب سے زیادہ قرآن جانتی ہے جماعت، اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، پھر خواہ وہ ایک پارہ ہو چند صورتیں ہوں، یہ کمپیئر ٹو ادر والی بات ہے. یعنی سب میں سے جس کو زیادہ، بے شک وہ کتنا ہی بنتا ہو، بے شک وہ چند صورتیں ہوں یا کچھ پارے ہوں یا سارا قرآن ہو، تم میں سے امامت کا وہ حقدار ہے جو تم میں سے قرآن زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر خواہ وہ دوسروں کی نسبت سے تھوڑا زیادہ ہو یا بہت زیادہ ہو یا مکمل ہو، جماعت کرا سکتے ہیں. بلکہ ایون کہ جس کو نماز صحیح آتی ہے، تعلیم دین تعلیم قرآن ہے مگر زیادہ حفظ نہیں ہے، وہ بھی جماعت کرا سکتی ہے. لیکن وہ اس وقت جب اس سے زیادہ اور کوئی جاننے والے، ایک طرف ہے حافظ اور اس کے مقابلے میں چند صورتوں والی کو آگے کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے ادھر تو نہیں، پاکستان میں تو سارے لوگ ایسے ہی، یعنی کہ ہر مسجد میں قرآن پورا کرایا جاتا ہے. تو ویسے تو ضروری تو نہیں نا کہ تراویحوں میں پورا کیا جائے. ادھر تو صرف ہر تراویح میں بڑی حد 2 یا 3 آیت پڑھی جاتی ہیں. تو یہ بھی سستی کی ایک بڑی نظیر ہے. اس کو میں یہی کہوں گی کہ کم از کم رمضان میں تو یہ شوق پیدا ہو جائے. اتنے حافظ ہوتے ہیں ملک میں، یہ وہی ایک سستی اور غفلت کی طرف جانے والی بات ہے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور مکمل کیا کرتے تھے. اور تراویح میں قیام میں قرآن تو اس کی زینت ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ کئی مقامات پر ایون تلاوت کے لیے قیام کا لفظ بولا گیا. کیونکہ قیام میں ہی تلاوت کی جاتی ہے. تو لہٰذا اس کی طرف جانے کے بجائے کہ ہم کچھ تھوڑا سا پڑھ لیں قیام میں اور باقی پڑھ لیں بیٹھ کے، تو ان کے لیے جو مریض ہوں، جو معذور ہوں، اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. یہی روٹین اچھی ہے، یہی روٹین ہی صحیح ہے، یہی روٹین ہی صحیح ہے کہ تراویح میں پورا قرآن پڑھا جائے. اللہ یہ کہ کوئی معذور ہے، مجبور ہے، وہ تو ظاہر ہے مستثنا ہے. ہم اس طرح تو پھر بہتر ہے بندہ خود گھر میں پڑھ لے، کم سے کم پارا تو پھر ختم ہوتا نا. اس طرح وہ جلدی جلدی آدھے گھنٹے میں تراویح پوری کرا دیتے ہیں. ایسے ہے کچھ وہاں تو آپ کسی اور کلچر کی وجہ سے ہے، یہاں تو قرآن کا حق ادا نہ کرنا اور وہ بس جلدی جلدی پورا کر لینا. چلیں ٹائم اوور ہو گیا، زوم کلاس اینڈ ہو گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.